السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ذہن میں کئی مرتبہ یہ سوال آتا ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو کب درست کرے گا، پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کب راستے ہموار کرے گا، اور پتہ نہیں ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ آج میں آپ کو وہ 4 علامتیں اور نشانیاں بتلانے جا رہا ہوں کہ جس شخص کے اندر یہ نشانیاں اور یہ علامتیں ظاہر ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے کامیابی کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ کون سی نشانیاں اور کون سی علامتیں ہیں؟ قرآن کریم کی آیت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سب سے پہلا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے اپنے بندوں کے لیے یہ فرمایا، قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیابی دے دی ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ اب خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے تھوڑا سا سمجھ لیا جائے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے باادب کھڑا کرنا۔ ایک بندہ ہے جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اب وہ کبھی داڑھی کھجال رہا ہے، کبھی اپنی ٹوپی صحیح کر رہا ہے، کبھی اپنی آستین صحیح کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، مطلب کل ملا کر کے پوری نماز میں اس نے بے ادبی کے ساتھ اپنی نماز پڑھی ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنی ظاہری نماز کو ادب کے ساتھ مکمل کرتا ہے، آیا اور خشوع کے ساتھ اس نے نماز پڑھی۔ اور ایک ہے خضوع، کہ انسان جس طریقے سے اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے بالکل باادب ہو کر کے کھڑا ہے، اسی طریقے سے اس کا جو دل ہے وہ اللہ کے پیش نظر ہو، یعنی اس کا دل ایسا ہونا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے دل و دماغ سے دنیا کا خیال بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو اپنی نماز کو دل کے حاضری کے ساتھ مکمل کرنے والا، اور اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے والا، اور اپنی نماز کو دھیان اور توجہ سے پڑھنے والا، اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا فیصلہ فرمایا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سرسری طور پر اپنی نماز کو پڑھتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اپنی نماز کو اچھے سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتا ہے، لیکن جو شخص نماز کو بری طرح پڑھتا ہے، یعنی رکوع بھی صحیح سے نہیں کیا، سجدہ بھی صحیح سے نہیں کیا، تو پھر اس نماز کو ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اور وہ نماز اس کے لیے بد دعائیں کرتی ہے کہ جس طریقے سے تو نے مجھے برباد کیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی اسی طرح برباد کرے۔ اب جو انسان نماز صحیح سے نہیں پڑھتا ہے تو نماز بھی اس کے لیے بد دعائیں کرتی ہے۔ تو اپنی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ جس نے نماز کو اہتمام کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو میرا عزیزو، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نماز کو درست کرنے کی فکر کرنا چاہیے، اور پھر آگے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ جو لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے، مسخرہ پن سے، ادھر ادھر لوگوں کی مذاق بنانے اور اڑانے سے، یا جو ہے بیہودہ باتوں میں بیٹھنے سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ جہاں مسخرہ پن ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مذاق اڑانا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا ہوتا ہے، یا پھر ایک دوسرے کی باتیں بنانا ہوتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے آپ کو ایسے کاموں سے
دور رکھنے والا کہ جس میں اس کے دین اور دنیا کا نقصان ہوتا ہے، تو اگر وہ شخص اپنے آپ کو بچاتا ہے ایسے عمل سے تو اس کے لیے کامیابی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ والذین هم للزکاة فاعلون، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، اس کو دو مطلب ہے۔ ایک تو وہ کہ جو صاحب نصاب ہے، یعنی جس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مال پر، جس کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر کے اور اپنے مال کو پاک کر لیا کرے، صدقہ اور زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کو پاک کر لیا کرے، اور اس سے اس کے مال کی حفاظت ہوگی۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جو ہے اس کو آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اپنے بیماروں کا، مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو۔ اسی طریقے سے دوسری آیت کریمہ ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جس شخص نے اپنے دل کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے دل کو پاک کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی اپنے دل کو کینے سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لینا، گویا کہ یہ ایک کامیابی کی علامت ہے۔ تو جو شخص ان 4 یا 5 چیزوں پر عمل کر رہا ہے اور جس کی زندگی کے اندر یہ 4 یا 5 اعمال ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔